بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز کیسے ادا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان مبارک ہے؟ بیٹھ کر نماز کیسے ادا کریں؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے اہم سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو لاکھوں مسلمان روزانہ سوچتے ہیں، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اصل حکم کیا ہے؟ کیا اسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی واضح فرمان دیا ہے؟ اور جو لوگ بیماری، کمزوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، کیا ان کی نماز پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اندازے سے فیصلے کر لیتی ہیں اور کہیں سختی کر بیٹھتی ہیں اور کہیں نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مگر آج ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں مکمل، صاف، جامع اور سچی بات بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان یہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے، اور طاقت رکھنے والا اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کا کیا درجہ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار بیمار ہوئے، کبھی کمزور محسوس کی، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کی باتیں نہ صرف آپ کی سوچ بدل دیں گی بلکہ آپ کو نماز کے بارے میں وہ روشن فہم عطا کریں گی جس سے عبادت کا ذوق و شوق بھی بڑھے گا اور دل بھی مطمئن رہے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اس اہم مسئلے کو صحیح طور پر سمجھیں۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ رب تعالی اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، ورنہ دنیا کے دکھ، مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہیں۔ مگر جو بندہ نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ سکون عطاتا ہے جو کسی دوا، کسی شخص یا کسی سہولت سے نہیں ملتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز مومن کے لیے مشکل نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، ایک سہارا ہے، ایک جینے کا طریقہ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان روزانہ 5 وقت سجدہ کرے تو اس کا دل سخت نہیں رہتا، اس کے گھر میں بے برکتی نہیں رہتی، اس کی سوچ میں گندگی نہیں رہتی، کیونکہ سجدہ انسان کی روح کو دھو دیتا ہے، دل کا زنگ اتارتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ اسی لیے نماز کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، یہ آپ کے رزق میں برکت ڈال سکتی ہے، آپ کی اولاد کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کے گھروں کو سکون اور رحمت سے بھر سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آپ کو ایک ایسی قبر، ایک ایسا آخرت کا سفر دے سکتی ہے جو نور سے بھرا ہو، سکون سے بھرا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھرا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں نماز کی تاکید بار بار کی گئی تاکہ کوئی شخص محروم نہ رہے، کوئی شخص اندھیروں میں نہ گم ہو جائے اور کوئی شخص اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو۔ اسی لیے نماز کو اپنے دن کا حصہ بنائیں۔ جیسے کھانا ضروری ہے ویسے نماز آپ کی روح کی خوراک ہے، جیسے سانس ضروری ہے ویسے نماز آپ کے دل کی سلامتی ہے، اور جیسے پانی پی کر جسم زندہ رہتا ہے ویسے نماز پڑھ کر ایمان زندہ رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان مال یا شہرت پالے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا دروازہ یہی نماز ہے۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت اور فضیلت کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ نماز مومن کی زندگی کا وہ سہارا ہے جس کے بغیر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا مقام ہے جہاں بندہ دنیا کی الجھنوں سے نکل کر اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے، اپنے پریشانیاں رکھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے
اور رحمت کی امید باندھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید نماز پر کی گئی اور ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے نماز ہی کی طرح بلایا۔ نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اگر نماز ہی کمزور پڑ گئی تو انسان کے دوسرے نیک اعمال بھی بکھر جائیں گے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، تکلیفوں کو ہلکا کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے، انسان کی روح سے غبار صاف کرتی ہے، مصیبتوں کا حل بنتی ہے اور سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جو 5 وقت انسان کو بار بار رب کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ ہر نماز ایک نیا آغاز ہے، ایک نیا دروازہ ہے، ایک نئی توبہ ہے اور ایک نئی روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں ان کی زندگی میں برکت، سکون، خوشی اور عافیت بڑھ جاتی ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز غفلت کو دور کرتی ہے، شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے، نفس کو قابو میں رکھتی ہے اور انسان کو گناہ سے روکتی ہے، کیونکہ ایک سچی نماز انسان کے دل پر وہ اثر چھوڑتی ہے جس سے برائیوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کی کامیابی کا راستہ ہے بلکہ آخرت میں نجات کا روشن بن جاتی ہے۔ قبر کے اندھیروں میں یہی نماز روشنی بن کر ساتھ جائے گی، پل صراط پر سہارا بنے گی اور اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا سب سے بڑا سبب بنے گی۔ اس لیے نمازی کبھی تنہا نہیں رہتا، چاہے دنیا اسے چھوڑ دے مگر اس کا رب اسے نہیں چھوڑتا، کیونکہ جو بندہ 5 وقت رب کو یاد کرتا ہے رب بھی اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ نماز چھوڑ دینا انسان کی زندگی میں بے برکتی ہے، بے سکونی، ذہنی پریشانی، رزق کی تنگی اور دل کی سختی کا سبب بن جاتا ہے، اور نماز قائم کرنا ان سب اعمال کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کو صرف ایک فرض نہ سمجھے بلکہ اس سے اپنی زندگی کا سہارا، اپنی روح کی خوراک، اپنی مشکلات کا علاج اور اپنی آخرت کی سب سے بڑی سرمایہ کاری سمجھے، کیونکہ نماز وہ درخت ہے جس کی جڑیں دنیا میں ہوتی ہیں اور پھل آخرت میں ملتے ہیں، اور جو شخص نماز کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں جب ہم اسلام کی اصل روح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے اور ہر اس بندے کے لیے سہولت رکھی ہے جس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، مگر اس سہولت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ نماز کی اصل حالت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اس نماز کا اصل درجہ حاصل نہیں کر پاتا اور نہ ہی وہی فضیلت پا سکتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے۔ تاہم اگر کسی کو بیماری، کمزوری، چکر یا ٹانگوں میں درد، کمر میں تکلیف، سانس کا مسئلہ، بڑھاپا یا کوئی ایسا مستقل عذر ہو جس کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے جو اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد ہی آسانی پر رکھی اور فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی حالت مجبوری کو دیکھ کر اسی عبادت سے محروم نہیں کرتا بلکہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر محض سہولت کی خاطر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، فرما برداری اور ادب کا عملی اظہار ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں وہ عاجزی اور وہ بندگی اور وہ ہیبت پیدا ہوتی ہے جو بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم تاریخ اسلام، احادیث اور واقعات صحابہ کا جائزہ لیں تو ہم بے شمار مثالوں کو حاصل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام شدید بیماری، زخموں اور کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب طاقت بالکل ختم ہو جاتی یا ڈاکٹر منع کر دیتے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے اور اسے سنت کی روشنی میں
جائز سمجھتے تھے۔ نماز کا حکم جسمانی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جسے طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا مکلف ہے، اور جسے طاقت نہیں اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا عبادت ہی نہیں بلکہ رحمت ہے۔ دین کا ایک اصول ہے کہ تکلیف کی بنا پر حکم بدل جاتا ہے، یعنی جسے طاقت اس پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور جسے طاقت نہیں اس کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہے، کھڑے ہونے میں درد محسوس ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے یا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ اس کی حالت کے مطابق عین صحیح عبادت ہے۔ ایسے میں وہ اپنی نماز ضائع نہیں کرتا بلکہ اللہ اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی طرح اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے پاس کھڑے ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ کسی دقت کے بغیر عام کام کرتے پھرتا رہتا ہے، چل رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، مگر نماز آنے پر محض سہولت یا سستی کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، تو ایسی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور یہ عمل پسندیدہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ نماز کی اصل خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اور بندہ نماز میں جو ادب اور آسی کھڑے ہونے سے ظاہر کرتا ہے وہ بیٹھنے میں نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، اور اگر کسی وقت کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی اللہ تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے امت کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ ہمیشہ آسانی کا راستہ بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عبادات میں فضیلت ہمیشہ اصل طریقے سے کی جائے، یعنی جس عبادت کا جو اصل درجہ ہے وہ اسی طرح ادا کرنے میں ہے۔ اسی لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک رحمت ہے، مگر صرف ان کے لیے جن کے لیے کھڑے ہونا واقعی مشکل ہو۔ بہت سے لوگ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، جبکہ حقیقت میں وہ پڑھ سکتے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنی حالت کا صحیح اندازہ کرے۔ اگر واقعی بیماری، تکلیف یا ڈاکٹر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ممکن نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، مگر اگر کھڑے ہونے میں صرف سستی، کہلی یا دل نہ لگنے والی کیفیت ہے تو یہ نماز کا مقام گرانا ہے اور یہ رویہ مناسب نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ پورا خشوع خضوع اختیار کرے، سیدھا بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے، رخ قبلے کی طرف کرے، رکوع اور سجدے کا اشارہ صحیح طریقے سے کرے اور دل میں آسی پیدا کرے، کیونکہ نماز چاہے بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر، اصل مقصد اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور دل کا جھکنا سب سے اہم ہے۔ بیمار شخص جب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو جانتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف کے باوجود نماز چھوڑتا نہیں بلکہ اپنی حالت کے مطابق پڑھتا ہے۔ اسلام میں نیت کی بہت اہمیت ہے۔ اگر نیت صحیح ہے اور بندہ اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر دیتا ہے، چاہے وہ بیٹھ کر ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کم درجے کی ہو گئی۔ ایسا نہیں، نماز کبھی کم درجے کی نہیں ہوتی۔ بندے کا عمل اس کی نیت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر طاقت ہے اور پھر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو ثواب کم ہے، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھنا مکمل عبادت ہے اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں امت کو نہ سختی کرنی چاہیے، نہ سہولت کا غلط فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے اور جو نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے مسائل میں آسانی سکھائی، صحابہ نے بھی اسی اصول پر عمل کیا، تابعین نے بھی یہی سمجھا اور فقہا نے بھی یہی حکم بیان کیا۔ نماز ایک فرض عبادت ہے اور فرض کی ادائیگی میں نرمی، عاجزی اور اللہ کا خوف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا بیٹھ کر۔ سب سے اہم بات یہ کہ نماز کو کبھی چھوڑا نہ جائے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی دل لگا کر ادب کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھک کر نماز پڑھی جائے تو یہ عبادت اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ بندہ اگر بیماری میں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی لذت محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کا دل جب اللہ کی طرف میل ہوتا ہے تو جسمانی کیفیت اس کی عبادت کو روک نہیں سکتی۔ بیٹھ کر پڑھنے والا بھی اسی رب کے سامنے جھکتا ہے، اسی ہی سے دعا مانگتا ہے، اسی ہی کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ کے فضل سے کم نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اصل مقصد سہولت نہیں بلکہ عبادت کو جاری رکھنا ہے۔
کیونکہ نماز وہ ستون ہے جس سے ایمان مضبوط رہتا ہے، اور جو بندہ تکلیف میں بھی نماز نہیں چھوڑتا اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی اصل حیثیت کا احترام کرے، صحت میں کھڑے ہو کر پڑھے، تکلیف میں بیٹھ کر پڑھے، مگر نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے عبادت کی توفیق دی۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے، یہی صحابہ کرام کا عمل ہے، اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ آسانی بھی ہو، عبادت بھی ہو، اور عاجزی بھی برقرار رہے۔ پیارا دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں آپ تک پہنچائی گئیں وہ صرف معلومات نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی حقیقتیں ہیں، کیونکہ نماز، عبادت اور سنت کے معاملات وہ وہی ہیں جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتی ہیں اور آخرت بھی بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ ادا کرے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہاں آپ کے لیے روزانہ ایسی ہی سچی تحقیق پر مبنی، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور زندگی کو بدل دینے والی اسلامی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو صرف اصل دین، اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل رہنمائی پہنچانا ہے، تاکہ آپ علم کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے قریب تر ہو جائیں۔ اس چینل پر آپ کو نماز، دعا، قرآن، آخرت، قبر، نیکی، توبہ، مسائل شریعت نبوی، تعلیمات اور روزمرہ زندگی کے اہم ترین اسلامی موضوعات پر مسلسل ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور ہماری مزید ویڈیوز بھی دیکھیں۔ ہر ویڈیو آپ کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نئی سوچ اور ایک نئی حس پیدا کرے گی۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس نیکی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تاکہ علم عام ہو، خیر پھیلے اور ہماری محنت آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی نسلوں کو نماز کی محبت، دین کی سمجھ اور اپنے قرب کی لذت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔